بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مكان آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في مكان آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بذكر الحكيم. محترم حاضرین جمعہ، محترم بھائیوں، دینی بہنوں، یہ بات ہر مسلمان کو دماغ میں واضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دین دیا ہے، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، اور اللہ ہی نے اس کا نام دین اسلام رکھا ہے، اور جو یہ امت ہے اس کا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے. قرآن میں یہ آیت بار بار آپ سنے ہوں گے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے. اور دوسری آیت بھی آپ سنے ہوں گے هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی، یعنی اسلام ماننے والے کو، اپنے آپ کو اللہ کے دین اسلام کے حوالے کرنے والے کو اللہ نے کیا نام دیا؟ مسلمان. گویا کہ ہماری پہچان کیا ہے؟ مسلمان ہے کہ نہیں؟ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو یہ اصل پہچان ہماری ہے ایمان اور اسلام کی، مسلمان کی. مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اللہ نے جو دین اسلام دیا ہے وہ مکمل ہے، اور کوئی بھی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی نہ کی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہم کو بتایا نہ ہو، کر کے دکھایا نہ ہو. ہر چیز صاف ہے. تو پھر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم کو کدھر دیکھنا چاہیے؟ کس طرف ہماری نظر ہونی چاہیے؟ ہماری نظر ہونی چاہیے قرآن پر، کہ اس کام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اور اس کام کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. اور اگر ہم ان دونوں کی پیروی کرتے ہیں تو
ہم کامیابی پر ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے پیارے بھائیوں، دینی بزرگوں، یہ بات ہمارے ذہنوں میں واضح رہنی چاہیے۔ اسلام میں یہ جو بلا شادی کے رہنا، بابا گیری، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ اجازت نہیں ہے اسلام میں کہ کوئی آدمی بلا شادی کے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے مرد عورت بنایا ہی ہے اس لیے تاکہ ان کی نسلیں آگے بڑھیں۔ وہ جب پریشان ہو جائیں تو گھر میں آئے تو ان کو سکون ملے، ان کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہو، سماج میں ایک اچھا ماحول بنے۔ ان سارے بہت سارے فوائد ہیں جس کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ وہ شادی کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بلا شادی کے نہیں۔ کوئی آدمی بالغ ہو جائے تو اس کو شادی کرنی چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا ہے۔ میں نے ایک حدیث اس سے پہلے سنائی تھی جس میں 3 صحابہ کا واقعہ تھا۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا تھا کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ سمجھ رہے نا؟ نیت ٹھیک تھی، نیت اچھی تھی کہ اس طرح سے ہم بیوی بچوں کے جھمیلے میں نہیں پڑیں گے اور ہم جو ہے اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ تو یہاں عبادت کے مفہوم کا بھی سمجھنا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا عبادت ہے، نہ کہ آپ کا من جس کو کہتا ہے وہ عبادت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا وہ عبادت ہے۔ اگر شادی کرنے کہا تو شادی کرنا عبادت ہے، شادی چھوڑنا عبادت نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں واضح رہنی چاہیے۔ حلال روزی کمانے کہا تو حلال روزی کمانا عبادت ہے۔ اسی لیے عبادت کا مطلب دنیا کو چھوڑ کر کے آپ کسی کھوہ میں، کسی کہتے کہ ایسی جگہ جہاں پر کسی انسان سے ملاقات نہ ہو، مسجد میں بیٹھ کر کے صرف اللہ اللہ کرتے رہیں، اس کام کے لیے اسلام نہیں آیا ہے۔ کہا گیا کہ یہ دنیا مزرع الآخرہ ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، لہٰذا یہی کھیتی کرنی ہے اور آخرت کو کامیاب بنانا ہے۔ تو کھیتی کیسے کریں گے؟ جیسے اللہ نے کہا ہے اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہی طریقہ ہوگا ہمارے کھیتی کرنے کا۔ ویسی ہی کھیتی کریں گے تب ہم کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے شادیاں بھی کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے تو بہت ہی سخت غصہ کیا، کہا کہ تم لوگ زیادہ شریعت جاننے والے بنتے ہو۔ مطلب یہ بات منہ سے نہیں کہی، لیکن جو کہنے کا انداز تھا اس سے جو بات واضح ہوتی ہے۔ کیا کہا؟ میں تم میں سب سے زیادہ شریعت جاننے والا ہوں۔ اگر میں نے کوئی کام کیا ہے تو پھر اس کو تم کیسے انڈر ایسٹیمیٹ کر سکتے ہو، کیسے اس کو کمتر سمجھ سکتے ہو کہ رسول نے ایک کام کیا اور وہ کمتر ہو جائے گا۔ تم اس کو سمجھتے ہو کہ میں نے شادیاں کی ہے تو میں الجھن میں پڑ گیا، اور تم شادی نہیں کر کے اللہ کی زیادہ عبادت کر لو گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شریعت کو زیادہ جاننے والا ہوں۔ اور کیا فرمایا؟ کہا اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں میں، کیونکہ اللہ کی حقیقت کو، عظمت کو جتنا میں نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا ہے، لہٰذا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں ہوں، لہٰذا تم مجھ سے زیادہ ڈرنے والے نہ بنو کہ میں نے میری پیروی کے بجائے تم الگ سے طریقے ایجاد کرو جس سے تم اللہ کو خوش کر سکو۔ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، آپ کے بنائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی چیز ایجاد کرتا ہے اور سمجھتا ہے اس سے اللہ خوش ہو جائے گا، تو اس کے لیے یہ تہدید ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے
کہ اس نے رسول اللہ کو یہ بتا دیا کہ وہ شریعت کے کم جاننے والے تھے، اس نے اپنے عمل سے یہ کہہ دیا کہ وہ اللہ سے کم ڈرنے والے تھے، ورنہ یہ اتنا بڑا نیکی کا کام جو اس ایسے شیطان صفت لوگوں نے ایجاد کیا دین کے نام پر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں ایجاد کیا؟ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دین نہیں کہا وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں واضح رہنا چاہیے، کوئی بھی کام ہو اس میں بہت ہی صاف ستھری ہماری فکر واضح ہونا چاہیے۔ تو شادی کے بارے میں پہلی چیز کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میری سنت ہے، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت کو چھوڑ دے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ میرا سچا امتی نہیں ہے، ہمارے اس دین پر نہیں ہے جس کو میں لایا ہوں، ہمارے طریقے کو اس نے نہیں سمجھا ہے، ہم جس دین کو پیش کرتے ہیں اس کو نہیں سمجھا ہے۔ لہذا شادی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی، کہا کہ اے نوجوانوں، جب تم شادی کی عمر کو پہنچ جاؤ تو شادی کر لو۔ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے مالی کمزوری ہے، کہا کہ کر لو، ہو سکتا ہے برکت دے اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آج کے نوجوانوں کو لاکھ سمجھائیے، سمجھ کے نہیں دیتے ہیں، عمر بیتی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے پیر پہ کھڑے ہوں گے پھر شادی کریں گے، اور اس بیچ میں جو وہ گناہ کرتے ہیں وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ وہ جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ جب اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شادی کی عمر ہو تو شادی کر لو، تو خواہ مخواہ کا دیر کرنا، خواہ مخواہ کے ایسے اجر تلاش کرنا جو صحیح اجر نہ ہو، ہاں اگر اجر صحیح ہو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دیا ہے، کہا کہ ایک دم ہی پھکڑ ہے، گھر بھی نہیں ہے، رہنے کا کوئی اوستھا نہیں، کوئی حالات نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ روزہ رکھا کرو، کیونکہ روزہ سے اپنے نفس پہ کیا ہوگا؟ کنٹرول حاصل ہوگا، اور جو برائیاں ہوتی ہے تم اس سے بچ سکو گے۔ تو شادی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی آپ بلا شادی کے رہنا اسلام میں کوئی عبادت یا اچھی چیز نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری چیز، اسلام نے اس کو بھی منع کیا گیا ہے کہ بلا شادی کے کوئی مرد اور عورت آپس میں وہ میل جول کریں، ان کے ساتھ چیٹنگ کریں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ وہ کام کریں جو ایک آدمی صرف بیوی سے کر سکتا ہو۔ اگر یعنی آزاد شہوت رانی اسلام میں نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر منہ مارتے پھریں اور شادی نہ کریں، یا شادی کریں اور پھر بھی آپ دوسری عورتوں کی طرف غلط نظر سے دیکھیں، غلط سوچیں، غلط دماغ میں لائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی حکمت بھری ہے۔ ایک بار گھر آئے اور اپنی ایک بیوی کو بلایا، وہ آٹا گوندھ رہی تھی، کہا ہاتھ دھو کر کے آؤ، اور اس کے ساتھ جو میاں بیوی کا تعلق قائم کیا، کہا کہ یہ جو نفس ہے نا، یہ شیطان جو ہے اس میں اکساہٹ پیدا کر دیتا ہے، اس کا سب سے اچھا ذریعہ کیا ہے؟ اپنی بیوی۔ اسی لیے بیویوں سے کہا گیا کہ وہ عورت، اس عورت پر لعنت برستی ہے جو اپنے شوہر کو اگر وہ بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے، تو جب تک وہ انکار کی حالت میں رہے گی اس پر کیا ہوگی؟ اللہ کی لعنت برستی رہے گی، اور جس پر اللہ کی لعنت برسے گی اس سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ لہذا آپ کے لیے سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے شادی۔ شادی کو اللہ کے رسول نے سنت قرار دیا۔ یہ شادی کبھی واجب ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے، جب ایک آدمی کو ضرورت ہو شادی کی، اس کے پاس وسائل ہوں، سب کچھ ہو، اور شادی نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، تو اس پر وہ واجب ہو جائے گی، اس کو شادی کر ہی لینا پڑے گا۔ اب شادی کے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط اور طریقے رکھے. کہا شادی کے لیے تم عورتوں کو تلاش کرو تو کیسی عورت تلاش کرو؟ کہا کہ دنیا میں لوگ کوئی آدمی عورت سے شادی کرتا ہے خاندانی حشمت کی وجہ سے، یعنی بڑے خاندان کی لڑکی ہے کہ نہیں، کوئی شادی کرتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، بہت خوبصورت لڑکی ہے، اور کوئی شادی کرتا ہے کس کی وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے، بہت مالدار گھرانے کی لڑکی ہے اور بڑا پیسہ آئے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان ساری صفات کو انکار نہیں کیا ہے، کہا کہ تم جو ہے کس کو حاصل کرو؟ جو دیندار ہو. یعنی سب سے اولیت کس کو دی جائے گی؟ دینداری کو. دینداری کے پاس ساتھ خوبصورتی ہو، بہت اچھا. دینداری کے ساتھ مالداری ہو، بہت اچھا. دینداری کے ساتھ خاندانی وجاہت ہو، بہت اچھا. لیکن دین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور دینداری ہے اور اس میں سے کچھ بھی نہ ہو تو بھی سب سے اچھا. اسی لیے سب سے اہمیت ہم دینداری کو دیں. ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر زیادہ کیا ملے گا؟ آپ کو جہیز ملے گا، ہے کہ نہیں؟ اسی چیز کو دیکھتے ہیں. جب جہیز زیادہ دیکھتے ہیں، دنیا زیادہ دیکھتے ہیں، اور جب وہ بہو گھر میں آتی ہے اور وہ بہو پھر آپ کو، آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کرتی ہے، آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، اور آج کل کے دنیاوی قانون کا فائدہ اٹھا کر کے آپ کے اوپر کیس کر دیتی ہے، آپ کے کیا کہتے ہیں کہ آپ کو حوالات کی ہوا کھلاتی ہے، آپ کو حصے دار بن جاتی ہے، تو آپ پریشان ہوتے ہیں. آپ اس وقت اسلام کو لعن طعن کرنے جاتے ہیں. غلطی کس نے کی تھی؟ آپ نے. آپ ببول کا پیڑ لائے گھر میں اور اس میں کانٹا ملے گا، جب چوبتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کانٹا کیوں چوب رہا ہے، آم کیوں نہیں مل رہا ہے؟ تو اس سے زیادہ حماقت کون سی ہوگی؟ آم گھر میں لائیے گا تب نہ آم ملے گا. اسی طرح سے لڑکے کے انتخاب میں بھی دینداری اولیت رکھتی ہے. سمجھ رہے نا؟ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ان سے بات کی گئی، نہیں میں تو خان ہوں، میں تو شیخ ہوں، میں تو فلاں ہوں، اور میں کیسے دوسری چھوٹی برادری میں، ان کے لحاظ سے چھوٹی برادری، وہ پتہ نہیں کس کی اولاد ہے. جس کو وہ چھوٹی برادری کہتے ہیں وہ بھی تو آدم ہی کی اولاد ہے، وہ چھوٹی کیسے ہوئی؟ یہ برادری واد کا اونچ نیچ کون لایا؟ یہ برہمن واد لایا، یہ ہندو نظام لایا. اسلام میں کہاں سے اونچ نیچ اور چھوت چھات ہے؟ تو آپ کو یہ ہندوانہ ذہنیت سے یہ جو سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں برادری اونچی اور فلاں نیچی ہے، جو سب سے بڑی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اچھا وہ دے دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کے، ان مجاہدین کے دستہ کے کمانڈر بنائے گئے جس میں ابو بکر، عمر، عثمان تھے. کہاں وہاں پر کسی نے کہا کہ یہ تو اس کا باپ تو غلام تھا، بعد میں آزاد کیا گیا، یہ تو قریش میں سے نہیں ہے، اس کا تو نسب اونچا نہیں ہے، کسی نے اس کو کہا نہیں. کیونکہ وہاں کیا تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہاں برابری اور سب سے بڑی چیز تھی اللہ کا اور رسول کا حکم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اگر کوئی دیندار گھر سے رشتہ آئے اور اگر تم ٹھکرا دو گے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اگر دیندار گھر سے رشتہ آیا اور تم نے ٹھکرا دیا تو فساد برپا ہوگا. تو آپ جو ہے برادری میں شادی کرتے ہیں, برادری کی لڑکی ڈھونڈتے ہیں, اور پھر جا کر کے گھر میں جب بوال مچاتی ہے تب آپ پھر اس وقت جو ہے ادھر ادھر. برادری میں کیجئے, کوئی غلط نہیں ہے, لیکن اہمیت کس کو دیجئے؟ دین کو دیجئے. کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیے. اس مسلمان کے لیے یہ سب سے زیادہ, یعنی اس کے اسلام کے لیے بڑی ہی شرمندگی کی بات ہے کہ وہ کسی مسلمان کو اپنے سے کیا سوچے؟ چھوٹا سوچے, کمتر سوچے. یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے. اگر دیندار گھرانے کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو آپ کو پہلے وہ کرنا چاہیے. لیکن ہم شادی کس کو کرتے ہیں؟ پہلے ہی امریکہ میں ہے نا, برطانیہ میں ہے. اے بھائی کام کیا کرتا ہے وہ بھی تو تھوڑا دیکھ لو. پتہ نہیں وہاں موچی کا کام کر رہا ہے, دھوبی کا کام کر رہا ہے, کس کا کام کر رہا ہے. خیر وہ اپنی جگہ ہے. لیکن آپ نے کس کو بنایا اپنے سامنے؟ قطر میں کام کرتا ہے. دین کو بنایا نہیں بنایا. کس چیز کو بنایا؟ پیسہ کو بنایا. اس کی دنیا بھی اس کو بنایا. اور جب وہ دنیا دار لڑکا آپ کی بیٹی کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے, وہ جب کسی غیر بیوی کو رہتے ہوئے دوسری لڑکیوں کی طرف غلط رجحان رکھتا ہے, اور پھر آپ کی بیٹی کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے, اور یہاں تک کہ وہ کبھی یعنی زیادتی کرتا ہے, اور کبھی طلاق کی نوبت آتی ہے, تو آپ کس کو گالی دیتے ہیں, کس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ طلاق بڑی بری چیز ہے, اب طلاق کا سسٹم بدلو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ طلاق بری چیز نہیں ہے. آپ طلاق تو ایک بہترین حل ہے. سماج میں اس سے بہتر حل کوئی نہیں ہو سکتا تھا. دنیا میں کسی نے اس سے بہتر حل نہیں دیا. میں طلاق کی بحث آئے گی تو اس وقت اس کو بات کروں گا. لیکن غلطی کہاں تھی؟ ہماری تھی. لہذا شادی کرتے ہوئے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو, کس کو آپ اولویت دیں؟ دینداری کو دیں. اس کے بعد اب آتی ہے آگے کی باری. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شادیاں کی. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم کبھی غیر مسلم سے رواج لیتے ہیں, کبھی یہ جو دنیا میں فلموں میں دکھایا جاتا ہے شادی کا اس سے لیتے ہیں, کبھی دوسرے جو غلط قسم کے لوگ ہیں اس سے لیتے ہیں. مثال کے طور پر بہت پرانا ہے کہ یعنی لڑکا کے یہاں سے لڑکی کے یہاں, پتہ نہیں ہر جگہ الگ الگ ہے, وہ کبھی منہ دکھائی میں جائے گا, اس میں ہر طرح کے لوگ جائیں گے, جس کے لیے وہ جائز نہیں ہے منہ دیکھنا وہ بھی جائیں گے, اور وہ بھی وہاں ہنسی ٹھٹا کریں گے, اور وہ پھر وہ ادھر سے آئیں گے بڑے تعداد میں. پھر اس کے بعد یعنی اور بھی بہت ساری رسمیں ہیں جو الگ الگ جگہوں پر ہیں. اس کے بعد پھر جو ٹھیک ہے عورت کو, لڑکی کو تھوڑا سجانا دھجانا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں. لڑکا کو بھی تیار کرنا چاہیے کہ وہ شادی کے لیے تیار ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے آج کل دیکھا دیکھی مہندی کی رسم ہو رہی ہے جو بے حیائی کی ایک شکل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اور بھی اکٹن کی شکل رسم ہوتی ہے, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہوتی ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی رسمیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی کہ ان کا جو جسم سے یہ جو اوڑھنی ہے نا, وہ بھی کن عورتوں کے سامنے, صرف مردوں سے پردہ نہیں کرنے کا ہے, عام عورتوں سے بھی پردہ ہے. صرف ان عورتوں کے سامنے جو قریبی عورتیں ہیں ان کے سامنے وہ اوڑھنیاں ہٹا سکتی ہیں, تھوڑا آزادی سے بیٹھ سکتی ہیں. عام عورتوں کے سامنے تو ان کو پردے سے رہنا ہے. آپ کس طرح کی حرکتیں کرواتے ہیں یہ آپ لوگ خود زیادہ جانتے ہیں. ان کو شدت سے روکنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آتی ہے بات بارات کی. بارات میں میرے تو بہت بڑا خاندان ہے,
کہ بھائی خاندان ہے تو دوسرے کے گھر لے جا کے کھلاؤ گے؟ تم کیا بھیک منگے اور فقیر ہو؟ تمہارا بڑا خاندان اپنے گھر میں کر لینا ولیمہ میں، کہ سب کو لے کر کے بارات میں جانا ہے؟ بہت بڑا خاندان ہے، ایک دم وہ دکھاتے ہیں کہ میرا تو بہت بڑا خاندان ہے بہت بڑا خاندان، بہت اچھی بات ہے، تو کیا بھیک مانگ کے کھلاؤ گے اس کو؟ دوسرے کا لوٹ کر کے کھلاؤ گے؟ بہت بڑا خاندان ہے، ولیمہ میں دعوت کر دینا، خوب کھلانا ان کو، جتنا بڑا خاندان ہو۔ لیکن جب بارات میں آپ دیکھیے، چاہے وہ حقیقت ہو یا ایسے ہی قصہ کہانی جو بھی ہو، آپ دیکھیں گے کہ رام کی جو بارات آئی تھی سیتا کے لیے، تو اس میں بڑی بارات تھی، ہر طرح کے لوگ تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں ہوں اس میں کوئی بارات تھی؟ تو آپ پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ اور رام جو خیالی ہے اس کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں اور اپنا رہے ہیں اس کا۔ تو بڑی بارات لے جانا کوئی مردانگی نہیں ہے، کوئی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، لڑکی والے پر کسی طرح کا بوجھ نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو ہے کہ یہ بارات کا سسٹم کو ختم کیا جائے، ایک دم منیمم چند لوگ جائیں اور نکاح کریں، اور اگر لڑکی والا کے اندر اچھے مطلب وہ ان کا گھرانہ ٹھیک ہے، مطلب سکچم گھرانہ ہے اور آپ کو کھانا وانا کھلا دیتا ہے، ایک ضیافت کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ کو وہاں آرڈر کا کھانا نہیں کھانا ہے، آپ کو وہاں پر یہ باری لگا کر کے نہیں کھانا ہے۔ بارات کو آنی تھی 9 بجے، آئی 12 بجے، لیکن شروع کہاں سے ہوگا؟ وہیں سے، پہلے ہلکا ناشتہ، پھر بھاری ناشتہ، پھر کھانا۔ ارے یار 1.5-2 گھنٹے کے اندر پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے؟ اگر اس میں کوئی چیز کٹوتی ہو گئی تو پھر ہنگامہ۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام میں ممنوع ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو بارات کو بائیکاٹ کیا جائے، اور اس کے بعد جو چیز ہے، کیا چیز دی جاتی ہے؟ جہیز، مختلف ناموں پر۔ ہم نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ شرک ہے۔ خوشی کس کی چاہنی چاہیے؟ اللہ کی کہ انسانوں کی؟ تو پھر یہ لوگ کیا کہیں گے کہاں سے آ گیا؟ چھوڑو لوگوں کو، کیا کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں۔ اللہ اگر خوش ہو رہا ہے تو باقی لوگوں کی کیوں پرواہ کرتے؟ اگر لوگوں کی پرواہ کیے تو آپ نے خوش اللہ کے بجائے کس کو کرنا چاہا؟ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا یہ دماغ سے بھی نکال دیجئے، زبان سے بھی نکال دیجئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بالکل نہیں، اگر نہیں دیا گیا ہے تو نہیں دیں گے۔ ہاں، کیا چیز دینی چاہیے جو کہتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگتا ہے؟ کیوں ڈر لگتا ہے؟ کہ کیا میں نے اپنی بہن کو دیا ہے؟ وہ ہے وراثت، جس پر ہم لوگ علماء بھی نہیں بولتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں آپ سب کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ اگر عالم بھی نہیں دے تو آپ اپنے سماج میں لاٹھی لے کے کھڑے ہو جائیے کہ مولانا صاحب وراثت کی بات پڑھ کے آئے ہو، اگر پڑھ کے آئے تو کیوں نہیں دو گے؟ قرآن کی خلاف ورزی آپ کریں گے، آپ کو ہم اپنے یہاں امام نہیں بننے دیں گے، آپ کو تقریر نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ آپ نے انسان کا حق دبایا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وراثت میں حصہ ہم لوگ جو نہیں دے رہے ہیں، قیامت کے دن ہماری بہنیں ہماری دامنگیر ہوں گی، ہم کو پکڑیں گی، اور اس وقت ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ان کے گناہ کو ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اگر اس انجام سے بچنا ہے تو شادی کو ان چیزوں سے پاک رکھیے اور اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دیجیے۔ میں بیٹیوں کو اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ اسلام میں وراثت تقسیم ہوتی ہے مرنے کے بعد، بس سمجھ رہے ہیں؟ تب اس وقت تو بھائی بہن ہی نہ بانٹیں گے۔ تو اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دیجیے۔ جو لوگ اب تک نہیں دے سکے ہیں، ابھی بھی وقت ہے کہ جو کچھ بھی
باپ کی سمپتی میں سے آپ نے پایا تھا، اس میں بہنوں کا جتنا